الحمد للہ رب العالمین. سامعین و ناظرین، دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و مکمل اطاعت کا نام ہے. اپنی طرف سے ہم نہ ان ایام میں کوئی رسمیں بنائیں، نہ رواج بنائیں، نہ ہماری عادتیں خود بننی چاہیے، بگڑنی نہیں چاہیے. ہمارے ہاں شعبان کے مہینے کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ شب برات کا مہینہ ہے. شب برات کے اوپر جس قدر بےہودگی کے اعمال بر صغیر میں ہوتے ہیں، ان سب سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. یہ تو دین کے اندر ابتدا سب سے خطرناک چیز ہے. تو حضرات صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ میں اس روایت سے بات کو شروع کرتا ہوں، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پیشگی رمضان کی تیاری سے اللہ ہمیں توفیق بھی دیں گے. اگر آج آپ نے نیت کر لی ماہ شعبان میں کہ اس رمضان میں میں نے پورے قرآن کو خود پڑھنا ہے، پھر پورا قرآن خود سننا ہے، پھر اس کے ترجمے کو بھی پڑھوں گا، اور جو رمضان المبارک آئے گا تو میں اس کے پورے مہینے کو روزے رکھوں گا. یہ آپ ابھی سے نیت کر لیں. تو نیت مومن کی اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. کیا کہ ابھی سے اس کا اجر شروع ہو جائے گا. تو یہ میری غرض ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان ایک استعداد کا مہینہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کے صحابہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا پھر وہ قرآن کھول لیتے. ہمارے ہاں تو آج کل ماشاءاللہ بچوں کے جو موبائل ہیں ان میں بھی قرآن ہوتا ہے. کتنی سہولت اللہ نے ہمیں دے دی. اپنے آپ کو فارغ کر کے قرآن پہ سارے جھک جاتے. کس لیے؟ کہ ہمیں رمضان میں اسی قرآن کو سننا ہے. اور خصوصاً جو بچے حفاظ ہیں انہیں بھی خیال کرنا چاہیے. فقرؤھا، پھر اس کو پڑھتے رہتے. پھر کیا کرتے کہ اپنے اموال کو نظر کرتے، کیسے ہم اسے پاک کریں، اور کس طرح اپنے اموال کو ہم ضعیف اور مسکین کو رمضان کے روزے رکھنے کی تیاری پہ صرف کریں. کیسے ہماری عملی زندگی امت کی گزر چکی ہے غفلت میں. پھر اپنے مال کے ذریعے وہ ضعفاء اور مساکین کو تقویت بخشتے کہ فکر نہیں کرنی بیٹا، بچے، بھائی، فکر نہیں کرنی، رمضان کے روزے رکھنے ہیں ڈٹ کے، اور یہ دیکھیں میں آپ کی مدد کر رہا ہوں. یہ ہے حضرات صحابہ کی زندگی. رسول اللہ نے اس طرح ان کی معاشرتی زندگی بنائی تھی. ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، طاقتور کمزوروں کا خیال رکھیں، مالدار ضعفاء کا خیال رکھیں، اور ابھی سے شروع کر دیں. پھر آگے فرماتے ہیں فَأَخَذُوا فِي زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ. پھر آگے فرمایا وَدَعَا الْمُسْلِمُونَ مَمْلُوكِيهِمْ. جن مسلمانوں کے غلام ہوتے، نوکر ہوتے، جیسے ہمارے ہاں فیکٹریوں میں، کارخانوں میں ضعیف غریب لوگ کام کرتے ہیں، پھر وہ ان کی تلاش میں رہتے. جو غلام تھے پرانے زمانوں میں وہ کما کے آقاؤں کو دیتے تھے، وہ بھی ان کی کمائی میں کمی کر دیتے. مثلا ایک غلام کے ذمہ ہے 20 ریال تم نے کما کے دینے ہیں روز کے، تو اس کو بھی معاف کر دیتے، ہلکا کر دیتے کہ بھائی 20 کی بجائے تم 10 مجھے دینا. اب یہ دیکھیں سیرت صحابہ. جب تک ہم اس کو نہیں اپنائیں گے ہمارے معاشروں میں اصلاح نہیں پیدا ہوگی. اور یہ اصل دینداری ہے کہ ہمارے دیندار لوگوں کی زندگی اور معاملات اور معاشرت وہ بے دینی کی. اگر ہم ان چیزوں سے غافل رہتے ہیں، ایک کارخانے والا اپنے مزدوروں کی زندگی سے غافل ہے کہ یہ رمضان کیسے گزاریں گے، ایک صاحب ثروت اپنے علاقے کے لوگوں سے غافل ہے، اس کو فکر نہیں کہ ان کا مہینہ کیسے گزرے گا، تو کیا دینداری ہے. پھر آگے فرماتے جو والی تھے، گورنر ہوتے، وہ جو قید اور بند میں لوگ ہوتے تھے، اللہ اکبر، ان کی بھی امداد کر. جس پہ کوئی حد وغیرہ ہوتی اس پہ جلدی قائم کر کے ان کو چھوڑ دیتے. کیوں؟ کہ یہ گھر جا کے استعداد کرے رمضان کی. یہ کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ تو ہمارے سلف صالحین کی زندگی رمضان کے استقبال میں ایسی تھی. کیا آج ہماری ہے؟ دنیا کے مسلمانوں سے میں عرض حرم سے گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح کی اپنی معاشرتی زندگی کی ابھی فکر کر لیں رمضان سے پہلے.